سعید قاضی صاحب، یہ اب پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے بزنس کو چلانا کتنا آسان یا مشکل رہے گا جب آپ سڑکوں پر موجود ہیں؟ اگرچہ عمران خان بھی یہ کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں پر موجود تھی، پارلیمنٹ کا ایک وقت انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، استعفے دینے کی بات ہو گئی، لیکن عملی طور پر یہ پارلیمنٹ تو آگے چلتی نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ دیکھیں، ابھی آپ نے کہا پارلیمنٹ کے بزنس کو کیسے چلایا جائے۔ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ آپ کے بزنسز چلانے کے لیے اب مختص ہو چکی ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی ساری باتیں ہم نے کی، اپنے اپنے اینگل ہیں سب کے، مگر یہاں ایک پالیٹکس جو ہے ایک بڑا مہنگا اور لیوکریٹو بزنس بن گیا ہے، اور جو اندر جاتا ہے جب باہر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین یا تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والا ہے یا شوگر ملیں لگانے والا ہے۔ اب وہ مال بن گیا۔ اب چونکہ سرمایہ کی اتنی صلاحیت ہے، اور خاص طور پر کالے دھن کی اس سیاست میں اور ہماری ریاست کے اندر بھی، کہ اب وہ مال آ گیا، چنانچہ اب کیا چیز طے کرتی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ میں پولیٹیکل لیڈر ہوں، میں بلینئر ہوں۔ اب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو میرا بیٹا ہوگا وہ اگلا میری پارٹی کا ہیڈ ہوگا۔ ابھی سوال اٹھایا نا کہ ہمارے دوستوں نے اور میرے بدر عباس بھائی نے کہ بھئی یہ کیا کہانی ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ پولیٹیکل پارٹیاں رہی نہیں ہیں، اب یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ کاروبار کی طرح چلتی ہیں۔ آج جو لڑائی ہو رہی ہے، بڑے ویلڈ سوال بھی ہیں جو ہم ریاست سے پوچھ سکتے ہیں اور پوچھے بھی جا رہے ہیں، لیکن یہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کی طے میں آپ کی اور میرے حقوق کی کہانی ہے۔ کسی نے کہا ہے اسٹیج پر آ کے کہ یار یونیورسل ہیلتھ کیئر آئین میں لکھا ہوا ہے، پانی دو، روزگار دو۔ یہ کس بات کی لڑائی ہے جس پہ ہماری ساری سکرینوں کو انہوں نے آکیوپائی کر رکھا ہے؟ یہ میری لڑائی لڑی جا رہی ہے یا کسی کی اولاد کی لڑائی لڑی جا رہی ہے؟ دیکھیں آج کے مقاصد کتنے گھٹیا اور چھوٹے ہو چکے ہیں۔ سیاست تو پیغمبروں کا پیشہ تھا، تقدیریں بدل دینے کا پیشہ تھا۔ یہ کب سے اچھا اب سوال رہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی بری ہے۔ اچھا جی، یہ آج ابھی یہ حقیقت آپ کے اوپر منکشف ہوئی ہے؟ تب منکشف نہیں ہوئی تھی جب ایک باقاعدہ صحافیوں کو ہائر کیا گیا تھا اور جعلی طور پر آپ کی شخصیات کو میڈیا میں تعمیر کر رہا۔ ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو لیڈر بننے کی کوئی کوالٹی ہو اس میں نام کسی کا نہیں لیتا۔ مجھے بتائیں یہ لیڈر بن سکتے تھے اگر ریاست ان کے پیچھے نہ ہوتی؟ یہ کونسلر جو ہے وہ بھرتے جو ہے وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ مطلب آج جتنے لیڈر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کوئی بہت بڑا اسٹیٹس مین ہے، ان میں کوئی ہینری کسنجر ہے، ولادیمیر لینن ہے، لیون ٹروٹسکی ہے، مجھے بتائیں کون ہے ان میں؟ یا کوئی نیلسن منڈیلا ہے اس میں؟ مجھے یہ لوگ جو ہیں یہ بہروپیے ہیں۔ ہم سیاست کو برا نہیں کہتے، جمہوریت میں ہی ہمارا مستقبل ہے، آمریت میں نہیں ہے، مگر جس وقت تک یہ لڑائی ہماری لڑائی نہیں بنتی اور یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ ساری برائیاں آپ کو آج نظر آ گئی۔ 32 سال میں حکومت میں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیں علاج نہیں مل رہا، یہاں پہ جی یہ لوگ غائب ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، یہ آپ کو نہیں پتا تھا، یہ آج آپ پر منکشف ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ اس عوام کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اولیگارکی اور شریف ڈائنیسٹی کی لڑائی ہے جو کہ وہ ریاست سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ذاتی لڑائی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حق کی حکمرانی ہم نے اسٹامپ پہ لکھ کے لے لیا ہے، جو اب وہ یہی چاہتے ہیں جس طرح بلاول کے ساتھ ہوا کہ حکومت بھٹو کی تھی، لیکن سر قاضی صاحب جس حد تک نواز شریف چلے گئے ہیں یہ صرف اس حد تک کی لڑائی یا یہ تو ماضی میں بھی ہوتی رہی نا، یہ لڑائی ہے کہ حکومت کر رہا ہے، اپوزیشن نے شور مچایا، یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جو اب نواز شریف نے لائن لے لی ہے، جس حد تک چلے گئے ہیں وہ شاید اب کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، خالی اقتدار یا وہ بدلہ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں جو حاصل ہوگا تو تاریخ بھی دیکھے گی، ہم بھی دیکھیں گے، اور ہم معمولی سے صحافی کے طور پر رپورٹ بھی کر دیں گے جو ہوگا، لیکن اپنی کانسٹیچوئنسی سے لڑ پڑے ہیں۔ یہ کانسٹیچوئنسی نہ ہوتی تو یہ جب سلیکشن ہوئی تھی جنرل حمید گل نے ساری کہانی سنائی ہے مجھے، کیسے ان کو لے کے گئے تھے اور کہا تھا کہ آج سے آپ حکمران ہیں۔ اس کا تو جواب ہے نا ان کے پاس کہ ماضی میں ہم نے غلطیاں کی، اب ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے جی یار ماضی کی غلطیاں اس دن پتہ چلی جس دن پتہ چلا کہ 2018 میں جو ہے آپ کو سپریم کورٹ میں حملے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو جنرل کرامت نے دی تھی، آپ کو لوہے کے چنے نہیں بننے دیا جائے گا، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہوگا۔
अच्छा, धांधली हुई होगी, इससे पहले आज तक धांधली नहीं हुई, छांगा मांगा नहीं हुआ। यहां पे हॉर्स ट्रेडिंग कौन लेके आया? गैर जमाती इलेक्शंस की बुनियाद किसने रखी? जुल्फिकार अली भुट्टो की रियल इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी उसको बर्बाद करने में कौन कौन था जो ज़ियाउल हक के आगे खड़ा होता था? मगर ये आर्गुमेंट्स बिल्कुल सही है, ये आर्गुमेंट्स मगर आप दें जब पीएमएलएन के लोगों को, पीपल्स पार्टी को, वो कहते हैं कि जी ये माजी है ना, अब आगे भी तो बढ़ना है, अब हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उसूलों की सियासत करना चाहते हैं। आर्गुमेंट ये मिलता है अब इस जी माजी के बगैर कोई हाल नहीं होता और हाल के बगैर कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज में जून बदल गई है जी। मजहर साहब एक चीज अभी कह रहे थे शाहीन से भाई साहब, और वो कहते हैं कि पीटीएम के जलसे ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रहे और उसकी बुनियादी वजह यह कि अवाम उसका हिस्सा नहीं बन सके, और अपने पॉलिटिकल वर्कर्स तो उनके आए लेकिन अवाम उसमें शामिल नहीं हुए। अगर ऐसा ही है और आप इत्तफाक करते हैं तो पीडीएम अपनी इस पूरी मूवमेंट जो 3-4 महीने तक चलेगी, इसमें से क्या अखज़ कर पाएगी? क्या हुसूल क्या होगा इसमें से, एक्सरसाइज में से? देखिए, पाकिस्तान में जो सियासी तहरीकें चलती है ना, उसका एक खास पीरियड होता है, एक खास टेम्पो होता है। यानी आप 1977 की अगर तहरीक देखें तो वो तहरीक की कामयाबी जो हुई थी, उसकी कामयाबी दूसरे मानों में मैं कह रहा हूँ, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इलेक्शन उसी वक्त हुए थे तो लोग सड़कों पे थे और जाहिर है एक उन्होंने पूरा एक माहौल बना दिया था। उन्होंने सूबाई असेंबली के इलेक्शन तो उस जमाने में अलग अलग होते थे, सूबाई असेंबलियों को बॉयकॉट किया और वो कामयाब बॉयकॉट रहा। उससे तहरीक वो पिक कर गई। उसके बावजूद भी सिंध में वो उसने बड़ी तब्दीली लेकर आया और पूरे पॉलिटिकल रवैये में तब्दीली आई। इस वक्त जो पूरा सूरत हाल है, हो सकता है कि पहली चीज तो ये कि चूंकि इस मुल्क की दो बड़ी सियासतें उनको जब लोग देखते हैं तो वो उनकी माजी की हुकूमतों के हवाले से पहले जज करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं वो गवर्नमेंट से वो खुश नहीं है लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं। अगर ये प्योरली महंगाई के खिलाफ मूवमेंट होती, इस मूवमेंट में बड़ी जान पड़ जाती जी। ये अगर नए इलेक्शन या हुकूमत हटाने की तहरीक ना होती, उस वक्त सिर्फ महंगाई को फोकस करते जी, महंगाई से लोगों को जनरेट करते, महंगाई के इश्यूज को फोकस करते, तो ये अल्टीमेटली बन जाती है एंटी गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी जाहिर 3 जलते हैं, हम नहीं कह सकते कि आगे चल के वो हो। उसका असल टास्क तो पंजाब में होगा, असल बैटल फील्ड पंजाब की है जी। पंजाब में कितनी जो है ये तहरीक जो है वो जान पकड़ सकती है। ठीक। और उसका जाहिर है उसका आखिरी जलसा जब लाहौर में होगा तो उसके बाद हम जज कर सकेंगे कि लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आम पब्लिक की अपनी जगह है जी। पर करीब 50,000 लाख 2 लाख लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। आप अचीव क्या करना चाहें जी? इसके जाके आप गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व होती। आप चाहेंगे कि कोई तीसरी फोर्स आके इस गवर्नमेंट को प्रेशर के अंदर हटा दे, तो क्या वो जमहूरी तरीका होगा जी? क्या उसको हम जमहूरी रवैया कहेंगे? कि अगर उस वक्त भी कोई ऐसा आर्मी थी जिस वक्त आपने जैसे जनरल राहील शरीफ के मौके पे नवाज शरीफ ने ही कहा था ना, जनरल राहील शरीफ के इमरान खान और ताहिर कादरी से बात की जाए, क्यों कहा था? उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? आपने खुद डायलॉग क्यों नहीं किए? तो हमारी इस तहरीक की जो डायरेक्शन है वो मुझे बिल्कुल सेट नहीं नजर आती। ठीक है, वो मुझे बिल्कुल डायरेक्शन लेस नजर आती है, इसीलिए इनको मुश्किलात का सामना आगे चल के होगा। ठीक है, राइट सर। आप ये कह रहे हैं कि आपको इसका ये नतीजा खेज होती हुई नजर नहीं आ रही और ये डायरेक्शन लेस नजर